بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے صبح کی زبان کو روشنی کی گویائی سے نورانی فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین اکرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ آیت کا ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق قج ادائی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ آیت کا شان نزول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خیبر کے یہودیوں میں سے ایک عورت کا اور ایک مرد کا زناہ مثنیٰ کے مرتکب ہونے کا مسئلہ درپیش آیا۔ باوجود کہ تورات میں ایسے اشخاص کو سنگسار کرنے کا حکم تھا، چونکہ یہ مرد عورت اشراف میں سے تھے، اس لیے ان پر یہ حکم جاری کرنے میں توقف برتا گیا۔ تجویز ہوا کہ پیغمبر اسلام سے رجوع کیا جائے اور ان سے فیصلہ حاصل کیا جائے، اور انہیں یہ توقع تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کم سزا معین ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے لیے وہی سزا معین فرمائی جو ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی۔ اس فیصلے پر بعض یہودیوں اور ان کے وڈیروں نے اعتراض کیا اور فیصلے سے انکار کر دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا تھا اس سے انکار کر دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ موجودہ تورات ہی تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ اس فیصلے پر بعض یہودیوں اور ان کے وڈیروں میں سے بعض نے اعتراض کیا اور اس بات کا انکار کر دیا کہ یہودی مذہب کے مطابق فیصلہ درست ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ موجودہ تورات ہی تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ ابن سوریہ ان کا ایک عالم تھا، اسے فدق سے مدینہ بلایا گیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہچان لیا اور فرمایا کہ تو ابن سوریہ ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہودیوں میں سے زیادہ عالم نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا، جی میں ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے سامنے تورات کا وہ حصہ رکھا جائے جس میں سنگسار کرنے کا حکم ہے۔ وہ چونکہ پہلے سے باخبر تھا، اس لیے جب تورات کی اس آیت تک پہنچا تو اس پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے بعد کے جملے پڑھ دیے۔ عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی علماء میں سے تھا اور مسلمان ہو گیا تھا، وہاں وہ موجود تھا، تو ابن سوریہ کی اس پردہ پوشی پر متوجہ ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ اس جملے سے ہٹا لیا اور متن تورات میں سے اسے پڑھا اور کہا کہ تورات کہتی ہے کہ یہودیوں کے لیے ضروری ہے جب کوئی عورت اور مرد اس طرح کے گناہ کا مرتکب ہو اور ان کے جرم کا ثبوت بھی مل جائے تو انہیں سنگسار کر دیا جائے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے دین کے مطابق مذکورہ سزا ان دو مجرموں پر جاری کی جائے۔
اس پر یہودیوں کی ایک جماعت سیخ پا ہو گئی، اور یہ زیر نظر جو آیت ہے اسی کیفیت کے بارے میں نازل ہوئی۔ آیت کی تفسیر: اہل کتاب کی چند خیانتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے ہیلا جوئی کرتے تھے اور بے بنیاد مطالب کے ذریعے حدود الہی کے نفاذ سے بغاوت کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس موجود آسمانی کتاب صراحت سے حکم بیان کر چکی ہوتی تھی کہ اپنی مذہبی کتاب میں موجود حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں، لیکن انہوں نے صریحاً اس کی مخالفت کی، اور مخالفت بھی ایسی جسے اعراض، سرکشی اور احکام خدا پر نکتہ چینی کہا جانا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس میں تأمل اور تدبر کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔